راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ويحذر الآخرة ويرجو رحمته صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت عمار بن یاسر ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. اپنے ایمان کی خاطر بھی بڑے شدائد اور مصائب سے ان کو گزرنا پڑا. اور پھر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد بھی ایمان کی اشاعت اور ایمان کی حفاظت کے لیے ان کی نمایاں خدمات رہی ہیں. بڑی خوبیوں کے مالک تھے. بڑی ان کی زندگی میں سادگی، جفاکشی، فکر آخرت اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت، عشق ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا. اصل یہ یمن کے رہنے والے تھے. ان کے باپ یاسر بن عامر یمن سے مفقود الخبر بھائی، ان کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا جس کی خبر نہیں تھی کہ کہاں ہے نہیں ہے. تو حضرت یاسر جو ہیں وہ اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے دو بھائیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے تھے. لیکن مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد حضرت یاسر نے سکونت اختیار کر لی مکہ مکرمہ میں، اور ان کے ساتھ جو بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے وہ یمن واپس ہو گئے. مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ابو حذیفہ خزیمی سے حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے. ان کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں رہنے لگے. ابو حذیفہ کی ایک بانی تھی جن کا نام سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ابو حذیفہ نے اپنی اس بانی حضرت سمیہ کا نکاح حضرت یاسر بن عامر سے کر دیا، اور حضرت یاسر کی صلب اور حضرت سمیہ کے بطن سے حضرت عمار پیدا ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین. چند دن نہیں گزرے تھے کہ ابو حذیفہ جن کی پناہ میں حضرت یاسر مکہ مکرمہ میں تھے ان کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد اسلام کا چراغ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر روشن ہوا. تو سب سے پہلے جن حضرات نے حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کی ہے، جن حضرات کے نام سیر فہرست ہیں، ان میں حضرت یاسر اور حضرت عمار اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا
ان کا نام نامی اور اسم گرامی بھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 6-7 لوگ اسلام قبول کیے تھے اور ان کے بعد حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرنے والے ہیں۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 30 لوگ ان سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب حضرت محمد رسول اللہ کی آمد کی خبریں ان کے کان پر پہنچی، ارقم ابن ابی ارقم کے گھر حضرت عمار پہنچے تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت صہیب بھی وہاں کھڑے ہیں۔ حضرت صہیب نے حضرت عمار سے پوچھا کس نیت سے آئے ہو؟ تو حضرت عمار نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ کی بات کو سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ دونوں حضرات حضور کی خدمت میں دار ارقم میں، ارقم ابن ابی ارقم ایک گھر تھا جس نام سے آج حرم محترم کے اندر ایک گیٹ ہے، دار ارقم کے نام سے ایک دروازہ ہی ہے مسجد حرام کا، وہی ان کا گھر تھا۔ اسی لیے اس دروازے کا نام دار ارقم رکھا ہے تاکہ آنے والوں کو، دیکھنے والوں کو محسوس ہو کہ یہی وہ گھر ہے کہ جس گھر کے اندر حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ کے ماننے والے اکٹھا ہوتے تھے اور مشورے ہوتے تھے اور دعوت کا کام ہوتا تھا، دین کی بات سننے اور سنانے کے تذکرے ہوتے تھے، اور اسلام قبول کرنے والے یہی پہنچتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں حضرت صہیب اور حضرت عمار دونوں پہنچے اور پھر اسی مجلس میں انہوں نے دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حالات دیگر بھی تھے، جیسا کہ آپ تمام حضرات مکے کی شروع کے حالات سے واقف ہیں، لیکن جوش ایمانی ان کے اندر حضرت عمار بن یاسر کے اندر ایسا تھا کہ اپنے ایمان کو پوشیدہ نہ رکھ سکے، سیغے راز میں نہ رکھ سکے، ایک دن بھی اپنے ایمان کو چھپا نہ سکے اور اپنے ایمان کا اظہار کیا انہوں نے، جس کے نتیجے میں مکے کے بسنے والے ظلم و ستم کے، جور و ستم کے پہاڑ ان پر توڑے۔ نہ صرف حضرت عمار بلکہ حضرت یاسر پر بھی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی، ان سب پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت یاسر چونکہ بڑی عمر کے تھے، کمزور ہو چکے تھے، ان شدائد کو اور مصائب کو برداشت نہیں کر سکے اور چند ہی دنوں میں ان مصائب اور شدائد، ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں کی وجہ سے جام شہادت پی کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کچھ عرصے کے اندر ہی یہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ابو جہل نے ایک موقع پر دیکھا اور ان کے برچھا مارا، جو اس برچھے کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی موقع پر اسی جگہ ہوئی۔ بعض روایتوں میں بات لکھی ہے کہ ابو جہل نے دو اونٹوں سے ان کے 2 قدموں کو باندھ دیا، دونوں قدموں میں رسی باندھ کر 2 اونٹوں میں باندھ دیا اور ایک کو ایک سمت میں بھگایا اور ایک کو ایک سمت میں بھگایا، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ 2 حصوں میں منقسم ہو کر جام شہادت نوش کی۔ اس طرح سے حضرت یاسر بھی دنیا سے رخصت ہوئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم بھی اور حضرت والدہ محترمہ بھی دنیا سے، مکے کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب بچے صرف حضرت عمار اکیلے تنہا رہ گئے۔ ان کا کوئی معین و مددگار نہیں تھا، حامی اور ناصر نہیں تھا، اور مکے کی سرزمین پر ظلم و ستم کے تختہ مشق انہی حضرات کو سب سے زیادہ بنایا جاتا تھا، جن کا کوئی حامی اور ناصر اور ان کا کوئی مددگار، ان کا کوئی حلیف، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ ایسے لوگوں کو، ایمان لانے والوں کو مشق تختہ بنایا جاتا تھا۔ چنانچہ بارہا یا آپ لوگوں نے واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت عمار کو ایسی تکلیفیں دیتے تھے۔ روایتوں میں بات لکھی ہے کہ کبھی دوپہر کے وقت
سخت گرمی کے زمانے میں جبکہ پتھر کی چٹانوں سے آگ ابلنے لگتی تھی، ایسے موقعوں پر حضرت یاسر کو جو ہے پتھر کی چٹانوں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کے سینے پر ایک چٹان رکھ دی جاتی تھی تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، اور کہنے والے ان سے کہتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑ دے اور لات و عزا کی پرستش کرنے والا بن جا، توحید کا دامن چھوڑ دے، جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اسی مذہب کو تو قبول کر لے، حضرت محمد رسول اللہ سے اپنا رشتہ کاٹ لے۔ تو یہ کسی بھی طرح سے اس بات پر راضی نہیں ہوتے تھے، وہ ہمیشہ اس موقع پر یہی کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اسی کے گیت گاتے تھے۔ بعض موقعوں پر ایسا ہوتا تھا کہ انگاروں کو لایا جاتا تھا، ان کے جسم کو ان انگاروں سے داغا جاتا تھا اور ان سے کفریہ اور شرکیہ کلمات کے کہنے پر اصرار کیا جاتا تھا کہ کلمہ کفر کا اقرار کرو، اپنی زبان سے اس کا اظہار کرو، لیکن حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے احد احد۔ بعض موقع ایسے بھی آئے کہ گائے کے کھال میں ان کو لپیٹا گیا اور ان کو دھنی دی گئی، اور اس موقع پر بھی یہی پیشکش کی گئی کہ کلمہ کفر کا اقرار کرو، حضرت محمد رسول اللہ کی غلامی کو چھوڑو، ورنہ یوں ہی تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ وہ کہتے تھے کہ نہیں، احد احد، ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی پرستش کرنا، اسی کی عبادت کرنا، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا، اسی کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، یہ ہمارا زندگی کا جزو لا ينفق ہے۔ تم ہماری جان تو لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے۔ بعض موقع ایسے بھی آئے حضرت عمار ابن یاسر پر کہ دشمنان اسلام نے پانی کے اندر ان کو ایک لمبے وقت تک ان کو گوتا دیتے رہے اور یہی پیشکش کرتے رہے کہ دستبردار ہو جاؤ اسلام سے۔ اتنی تکلیف پہنچائی پانی کے اندر گوتا دیتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، مدہوش ہو جاتے تھے، اور اتنے مدہوش ہو جاتے تھے، اتنے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور اتنی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچتی تھی، اور پھر ان کے اس کے بعد ان سے یہی کلمات کفر کا اقرار کرنے کو کہا جاتا تھا۔ تو اس موقع پر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناگفتہ بھی کلمات نکلے، اور کلمہ خیر ان کے بتوں کے تعلق سے، ان کے مذہب کے تعلق سے کلمہ خیر ان کی زبان سے نکلے، جس کی وجہ سے ان کو نجات اور خلاصی ملی۔ لیکن حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں حضرت عمار ابن یاسر پہنچے تو پہنچتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے ایک سمندر بہ رہا تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ نے پوچھا خیر و خبر تو ہے، خیریت تو ہے؟ تو حضور علیہ السلام کے سامنے حضرت عمار نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت بری خبر ہے۔ حضور نے پوچھا، حضور نے اپنی ان کے عمار ابن یاسر کی آنکھوں کو پہنچتے ہوئے اور ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے آپ سے معلوم کیا کہ بات کیا ہے۔ تو اس موقع پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کارگزاری سنائی، یا رسول اللہ میں مدہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں ان بے ایمانوں نے مجھے دی کہ میں برداشت نہ کر سکا، اور میرے خلاصی کے لیے کوئی دوسری راہ نہیں تھی، اور میرے زبان سے کلمات کفریہ نکلے، آپ کی شان میں گستاخی والے کلمات نکلے، میں اب غیرت ایمانی سے ڈوبا جا رہا ہوں۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ تو حضرت عمار ابن یاسر نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایمان پر مطمئن ہوں، اور میں اطمینان ہی پر اس وقت بھی تھا اور آج بھی۔ اس وقت کلمات قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی کہ من کفر بعد ایمانہ، یہ قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی جس کے اندر حضرت عمار ابن یاسر کو اطمینان دلایا کہ اگر دل مطمئن ہے ایمان کے اوپر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ اسی موقع پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس موقع پر ہی ایک قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو بڑی اطمینان دلایا۔ تو یہ پورا زمانہ ہجرت حبشہ تک
کئی سال ایسا زمانہ ہے حضرت عمار ابن یاسر کا، ان کے والد محترم تو شہید ہو گئے، حضرت سمیہ بھی شہید ہو گئی تھی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوئی صحابی تھے کہ حبشہ کی پہلی یا دوسری ہجرت تک مکہ مکرمہ میں یہ رہے اور انہیں حالات سے دوچار ہوتے رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوتا تھا تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے کہ صبر کرو صبر کرو، کبھی کہتے تھے کہ آل عمار جنت تمہاری منتظر ہے، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور ایک موقع پر سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار ابن یاسر کے سر پر ہاتھ پھیرا، جس وقت وہ انگار پر لٹائے ہوئے تھے، تو اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی عمار کما کنت علی ابراہیم، اے آگ تو ایسے ہی عمار پر ٹھنڈی ہو جا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تو ٹھنڈی اور سلامتی والی آگ بن گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کا یہ پورا زمانہ ہجرت حبشہ اور مدینہ طیبہ میں، حبشہ کی ہجرت کے بعد جب حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر چلے گئے تو پھر مکہ مکرمہ حبشہ سے حضرت عمار ابن یاسر مدینہ طیبہ پہنچے، اس وقت تک مسلسل یہ مجاہدہ حضرت عمار ابن یاسر کا رہا، جس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے زبان مبارک سے ایک موقع پر یہ الفاظ بھی نکلے اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عمار ابن یاسر سر سے پیر تک ایمان ہی ایمان ہے، عمار ابن یاسر سر سے پیر تک ایمان ہی ایمان ہے۔ تو وہ یہ ایمان تھا کہ جن کے دل میں، ان کے رگ رگ میں، ان کی ریشے ریشے میں، روئے روئے میں، بال بال میں، کھال کھال میں ان کے ایمان اترا ہوا تھا، اور ایمان کی قدر و قیمت سمجھتے تھے کہ دنیا کی تمام صعوبتیں، تکلیفیں اور اذیتیں اور مزاج کا برداشت کرنا ان کے لیے آسان تھا، لیکن ایمان کا سودا ان کے لیے کسی بھی ممکن نہیں تھا کہ اس کا سودا کریں۔ اس کے بعد بھی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی خاطر، ایمان کی خاطر، اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے بڑی قربانیاں دیتے رہے۔ 91 سال کی عمر میں، بڑھاپے کے زمانے میں، آخر میں یہ بھی شہید ہوئے، یاسر بھی شہید اور سمیہ بھی شہید، اور عمار ابن یاسر، حضرت عمار ابن یاسر بھی 91 سال کی عمر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ کے اندر ان کو شہادت کا جام پینے کا موقع ملا اور شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اتنی ساری قربانیاں تھیں، لیکن خدا کی عبادت اور خدا کی یاد، فکر آخرت، اللہ اکبر۔ ایک موقع پر غسل کی حاجت ہوئی، بڑی جستجو اور تلاش کے بعد بھی دائیں بائیں آگے پیچھے خوب پانی تلاش کیا، کہیں پانی دستیاب نہ ہو سکا۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا تو پریشان تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ان کے علم میں اتنی بات تھی کہ پانی کے عدم موجودگی میں مٹی نعم البدل ہے، پانی کا نعم البدل مٹی ہے۔ تو نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، نماز پڑھنی تھی اور پانی نہیں تھا اور غسل فرض تھا، تو اس موقع پر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے بدن پر مٹی مل لی اور مٹی سے اپنے بدن کو پاک کرنے کی نیت سے اپنے بدن پر مٹی ڈال لی اور نماز ادا فرمائی۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر جب حضور کی خدمت میں واپس پہنچے تو حضور کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ، نماز غسل کی ضرورت تھی اور نماز کا وقت بہت تھوڑا سا تھا اور بیشتر میں نے پانی کو تلاش کیا، جستجو کی، لیکن پانی نہ پایا تو میں نے ایسے کیا۔ سرکار نے فرمایا یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تیمم ہی کافی تھا تمہارے لیے،
پانی کے نہ ملنے پر اس وقت تک حضرت عمار ابن یاسر کو تیمم کا مسئلہ، جس طرح سے وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم ہے، جو تیمم وضو کے لیے وہی تیمم غسل کے لیے بھی حضرت عمار ابن یاسر کو نہیں معلوم تھا، تو سرکار نے اس وقت موقع پر فرمایا کہ اس ایسے موقع پر تمہارے لیے تیمم کافی تھا۔ بہرحال مجھے بتانا ہے کہ ان حالات کے باوجود اور ان پانی کے نہ ملنے پر بھی ان کو نماز کی اتنی فکر تھی کہ نماز قضا نہ ہو پائے، اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں اور یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کے باوجود بھی ان کی صورتحال عبادت کے سلسلے میں یہ صورتحال تھی۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، یہ جو قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت بھی حضرت عمار ابن یاسر ہی کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر کا معمول یہ تھا رات کا بیشتر حصہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اور سجدوں میں اور رکوع میں اور قیام میں اپنا رات کا بہت سارا وقت گزار دیا کرتے تھے۔ اسی موقع پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجدے میں اپنا وقت گزارتے ہیں اور خدا کے سامنے خدا سے قیامت کی فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، خدا کا قیامت کا ڈر ان کے دل کے اندر ہے اور خدا سے اپنے رحمت کی امید ہے، وہ برابر ہو سکتے ہیں جو جاہل لوگ ہیں، گمراہی میں مبتلا ہیں، نہیں برابر ہو سکتے۔ تو یہ معلوم قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رات میں اکثر و بیشتر ان کا بڑا حصہ جو ہے قیام لیل میں اور رکوع اور سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کریم کی اس آیت کے ضمن میں بات لکھی ہے کہ جو لوگ رات کے حصے میں خدا کے سامنے لمبا قیام کرتے ہیں، لمبے رکوع اور سجدے کرتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان کا حساب و کتاب آسانی کے ساتھ اللہ کریں گے، اس لیے کہ راتوں میں خدا کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو اتنے مجاہدے، اتنی ریاضتیں، اتنی مشقتیں جھیلنے کے باوجود بھی ان کی عبادت کا حال یہ تھا کہ وہ ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا اور دن میں گھوڑے پر سوار ہو کر اللہ کے راستے میں کام کرنا، یہ ان کا زندگی کا جزو لا ينفق تھا، یہی ان کا مشغلہ تھا، اسی میں ساری دن اور رات اور پوری زندگی کھپایا کرتے تھے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم ہم سب رات کے بہت سارے حصے میں نماز کا اہتمام نہ کر سکے تو نہ کر سکے، کم سے کم 5 وقت کی نماز کا اہتمام تو ہر مسلمان کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی فکر کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی نماز باجماعت نہ چھوٹنے پائے، کم سے کم یہ آخری درجہ ہے، اس سے کوئی نیچے کوئی درجہ نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کم سے کم باجماعت ہماری نمازیں ہوں۔ ایسے وقت میں جبکہ ملک کے حالات دیگر گوں ہیں، ایسے وقت بھی ہماری نمازیں فوت ہو رہی ہوں، ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہوں، ہماری رکعتیں چھوٹ رہی ہوں، ہمارا خدا کی طرف توجہ ہماری کمی ہو رہی ہو، یہ مناسب نہیں، غیر مناسب ہے۔ کم از کم ایسے حالات میں ہمیں کم سے کم آخری درجے میں خوب نمازوں کا اہتمام کرنا، باجماعت نماز کا اہتمام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کئی جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے نماز باجماعت پڑھنے کی اہمیت اور اس پر ملنے والا دنیا کے اندر انعام، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آخرت چونکہ مرنے کے بعد آئے گی، پتہ نہیں ہمارا تمہارا یقین کس درجے کا ہے، نہیں درجے کا ہے۔ کم از کم ہم سب دنیا کی زندگی تو عافیت کے ساتھ چاہتے ہیں، حیات طیبہ چاہتے ہیں، پرسکون زندگی چاہتے ہیں، پر لطف زندگی چاہتے ہیں، امن ہو، شانتی ہو، کسی قسم کا ہم اور غم ہمیں نہ کھا رہا ہو، اس کی فکر تو ہر انسان کو دنیا میں ہے، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کو اس کی فکر ہے۔ اس کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والا بن جائے، اللہ اسے حیات طیبہ دیں گے، پرامن پرسکون زندگی دیں گے۔ ہم اپنا رشتہ اپنی مسجدوں سے اور اللہ سے اور نمازوں سے اپنا رشتہ جوڑ لیں، اللہ پاک ہمارے دنیا و آخرت کے سارے مسائل کو حل کریں گے۔ یہ بار بار اس کے مذاکرے ہو رہے ہیں، اسی لیے ہم نے کیا کہتے ہیں، ہم اس واقعے کو سن رہے
ہیں, سنا رہے ہیں. صحابہ کی ساری زندگی ہمارے تمہارے سامنے ہیں, ان کے کیا مجاہدے تھے, ان کی کیا قربانیاں تھی, ان قربانیوں کے ساتھ وہ عبادت والا کیا ان کا رشتہ اللہ سے تھا. یہ ساری چیزوں کو سن کر ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی اور رخ کے بدلنے کی فکریں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ, کہ تاکہ ہم ان کے سامنے, ان بزرگوں کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہو سکے, اپنا چہرہ ان کو دکھا سکے, اس قابل بننے کے کوئی کوشش میری بھی ذمہ داری ہے, آپ تمام حضرات کی ذمہ داری ہے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کریں, اپنا تعلق مسجدوں سے گہرا بنانے کی تو کوشش کریں, اور بچا ہوا وقت زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں. جیسا کہ پچھلے جمعہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات, اور اس سے پہلے بھی یہ بات رکھی گئی تھی کہ ملک کے ان بدلتے ہوئے حالات, یہ حق اور باطل, ظالم اور مظلوم, اور ملک کی حفاظت کی ایک مستقل جنگ چل رہی ہے, جس جنگ کے اندر حق پرستوں کو اور مظلوموں کو کامیاب ہونے کے لیے ابھی سے کوشش, منظم کوشش کی ضرورت ہے. بار بار آپ کے سامنے مذاکرے ہو رہے ہیں, اس لیے کہ رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ لوک سبھا اور ویدھان سبھا, یہ جو دو الیکشن ہوتے ہیں, ان دونوں الیکشنوں میں مسلمان بہت بڑھ چڑھ کر حصہ جو لیتا ہے وہ ایم ایل اے کے الیکشن میں حصہ لیتا ہے. ہمارے یہاں اس کی کوئی ایم پی کے الیکشن کی کوئی اہمیت, کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. کوئی دیتا تو دیتا رہے, نہیں دیتا تو نہ دیتے رہے. لیکن اس وقت بار بار آپ کے سامنے مذاکرے ہو رہے ہیں, بار بار اس کو یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ میں پچھلے جمعہ بہت ہی زیادہ سخت الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں بات رکھا تھا. تم بہت تہجد گزار, 5 وقت کی نمازی, ذاکر, شاغل اور بہت کچھ ہو تم, لیکن اس موقع پر آپ اس ملک کی حفاظت کے لیے جو کام آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اس کو نظر انداز کرتے ہو تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے دشمن ہو بلکہ سارے مسلمانوں کے دشمن, سارے ملک کے دشمن. یہ میں نے سخت الفاظ میں اسی لیے کہا تھا کہ ہم سب متوجہ رہیں, توجہ دیں. الحمدللہ کام کرنے والے بہت سارے غیر مسلم, ان کی تنظیمیں, کئی مرتبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے مذاکرہ کیا. پچھلے مشورہ, کل نے پرسوں پھر مشورہ ہوا, ہم سارے لوگ اکٹھا ہوئے تھے. سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ ہر کمیونٹی سے 20 والنٹیئرز جو ہیں وہ منتخب کر کے ہمیں دیں. ان کو ٹریننگ بھی دیں گے, فل ٹائم وہ نوجوان کام کریں گے جو الگ الگ خوبیوں کے وہ مالک ہوں. کمپیوٹر میں کام کرنے کی بھی صلاحیت ہو, لکھنے پکڑنے کی بھی صلاحیت ہو, میدان میں اتر کر کام کرنے والے افراد ہو, مختلف خوبیوں کے وہ مالک ہمارے نوجوان ہونا چاہیے. انشاءاللہ ان کو کچھ نہ کچھ حق الخدمت بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے اصحاب خیر سے بھی ہم ان کا تقاضا کریں گے, ان سے مطالبہ کریں گے کہ جو فل ٹائم ہمارے نوجوان کام کریں گے ان کو کچھ نہ کچھ ہم ان کے روزانہ اور ماہانہ, اور جب تک یہ کام ہوتا رہے گا اس وقت تک ان کی خدمت بھی کرتے رہیں گے. ان کو ٹریننگ بھی دیں گے اور پھر ان سے وہ 24 گھنٹے جو کام ان کے سپرد کر دیا جائے گا وہ کام بھی ان سے لیتے رہیں گے. اس کے لیے 20 پورے شہر کے اندر, پورے ملک کے اندر الحمدللہ یہ کام ہو رہی ہے. محنت کرنا میرا اور آپ کا کام ہے, نتیجہ بہترین نتیجہ نکالنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ساری کوششوں کے باوجود ناکام کرنا چاہے تو ناکام ہوں گے, اور کچھ نہ کوششیں ہوں اور اللہ کامیاب کرنا چاہے تو کامیاب ہوں گے. لیکن اس کامیابی میں تمہارا میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا. کامیاب اور ناکام کرنا تو اللہ کے اختیار میں ہے, وہ اللہ کے بس میں ہے. اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا, لیکن کوشش کرنے کا مکلف اللہ نے مجھے بھی بنایا اور آپ کو بھی بنایا ہے. انشاءاللہ اس کا اجر ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں ملے گا. کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو نوجوان کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, کوئی ابھی ان کی کوئی جاب نہیں ہے, کوئی دنیاوی مصروفیات ان کے ذمہ نہیں ہے, لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, کمپیوٹر چلانا جانتے ہیں,
یا ایک محلے میں چل پھر کر کام کرنے کی ان کے اندر خوبی ہے، صلاحیت ہے، تو ایسے 20 لوگ نوجوان ہمیں چاہیے وہ اپنا اپنا نام ہمارے پر درج کرائیں، اور اصحاب خیر حضرات سے، اصحاب مال، صاحب مال حضرات سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے اور درخواست ہے کہ وہ ایک آدمی کی منتلی کو جو وہ خوشی دینا چاہتے ہیں وہ دینے کے لیے وہ بھی اپنا نام پیش کریں. انشاءاللہ ان کا ایک وقت طے ہوگا، ان کو ٹریننگ دی جائے گی اور پھر ان کو کام پر لگایا جائے گا. ایک اعلان تو آپ حضرات کی خدمت میں تھا، نوجوانوں سے الگ اعلان ہے، صاحب خیر حضرات سے الگ اعلان ہے. صاحب خیر حضرات تو ماشاءاللہ بہت سارے تیار ہوں گے، لیکن نوجوان ہمارے کچھ کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اسی کو اپنی ممکن ہے اللہ کی ذات سے امید ہو سکتا ہے کہ یہی ایک کام ہو جو ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے اور ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، اس میں کچھ حصہ ہمارا بھی ہو جائے. اللہ ہمارے اس قربانی کو قبول کرے. دوسرا اعلان یہ تھا کہ کل سنیچر ہے، عشاء کی نماز کے بعد جمعیت علماء بیلگام کی طرف سے شہر کے مختلف حلقوں میں، جیسے ہمارے شہر کے 12 حلقے ہیں، ہر حلقے میں سیرت النبی کے عنوان پر حضرات علماء کرام کی سیرت پر کچھ روشنی اور حالات سے سبق دینے کے لیے کچھ مختلف مجلسیں رکھی گئی ہیں. تو ہمارے یہاں کل سنیچر عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا عارف صاحب جو ہیں وہ تشریف لائیں گے. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ کل عشاء کی نماز یہاں پڑھنے کی کوشش کریں. عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ حضرت مولانا عارف صاحب کی بات ہوگی ہماری مسجد کے اندر. نماز کے بعد یا کسی بھی وقت جو حضرات کام کرنا چاہتے ہیں، جوان یا دیر عمر کے یا اور بڑی عمر کے جہاں کام کرنا چاہتے ہیں، وہ حضرات میرے پاس نام لکھائیں. اور صاحب خیر حضرات جو تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے پاس نام لکھائیں. یہ جب تک کام چلتا رہے گا انشاءاللہ. یہ اعلان ہر جمعہ ممکن ہو تو ہوتا رہے گا آپ حضرات کی خدمت. جو سنت نہیں پڑھ